ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے امریکہ میں آصف رضا مرچنٹ سے متعلق، جن کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور امریکہ نے باضابطہ طور پر پاکستان سے رجوع کر لیا ہے کہ وہ آصف رضا مرچنٹ سے متعلق ان کو معلومات فراہم کریں۔ باوسوس ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکہ کے رابطہ کرنے سے پہلے ہی پاکستان کے ادارے ایکٹیو ہو گئے تھے۔ انہوں نے امریکہ میں بھی رابطہ کیا اور پاکستان میں بالخصوص کراچی شہر کے اندر جہاں سے ان کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، انفارمیشن اکٹھی کافی حد تک ان سے متعلق کر لی ہیں۔ اور ایک ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب امریکی میڈیا پر، جو بین الاقوامی میڈیا کے اوپر آصف مرچنٹ سے متعلق خبریں سامنے آئی تھیں، تو فوری طور پر پاکستان کے حساس اداروں اور پولیٹیکل شخصیات نے امریکہ کے اندر رابطہ کر کے معلومات حاصل کی تھیں کہ یہ اصل ماجرا ہے کیا، اور پاکستان کے تمام میڈیا ہی نے اس سے متعلق خبریں اٹھائی ہیں۔ گو کہ ان کے امریکہ کے محکمہ انصاف اور وائٹ ہاؤس نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسے ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں کہ آصف رضا مرچنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پر قاتلانہ حملے میں کوئی ملوث ہوں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا چھوٹا ہو یا بڑا میڈیا، سب نے ہی آصف رضا مرچنٹ کو اس میں فوری طور پہ ملوث قرار دے دیا، اور بالخصوص پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس جس کو جیو نیوز کے پہچانا جاتا ہے، اس کے تو اینکرز نے باضابطہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو حملہ ہوا تھا اس سازش میں ملوث قرار دے دیا ہے۔ اس کے برعکس وائٹ ہاؤس اور محکمہ انصاف، جس کی رپورٹ کے بعد ساری چیزیں چل رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کوئی ایسے شواہد ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں، گو کہ انہوں نے فرد جرم عائد کی ہے۔ اب آپ کو آصف رضا سے متعلق بتائیں کہ جو ہماری ایجنسیوں نے جو اس سے متعلق معلومات جمع کی ہیں، اس کے مطابق آصف رضا مرچنٹ 18 مئی 1978 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کی 2 شادیاں ہیں، جیسے اس کی تو خیر اطلاعات پہلے آ چکی ہیں کہ ایک اہلیہ ان کی کراچی میں اور دوسری ایران میں مقیم ہیں۔ اچھا، اداروں نے جو معلومات حاصل کی ہیں آصف رضا سے متعلق، وہ ایف بی آر میں باقاعدہ یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں، اور ان کی 4 گاڑیاں ہیں کراچی کے اندر، 3 کار اور 1 موٹر سائیکل ہے، اور ان کے پاس موبائل سم بھی 4 لوکل اور 1 انٹرنیشنل ہے۔ اور انہوں نے اپنے کوئی 9 سال کے دوران ایران، عراق اور یمن کا بھی دورہ کیا، اور پھر 2 دفعہ وہ امریکہ میں بھی گئے ہیں۔ تو ان کے وزٹ سے اس سے متعلق نہیں پتہ چلا، یقینی طور پہ یہ کاروباری شخصیت ہے۔ انہوں نے کراچی کی یہ یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے، تو یہ کراچی بیس ہے، تو اسی لیے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے عزیز اور اقارب اور دوستوں سے ان کے متعلق مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور توقع ہے کہ آئندہ 1-2 روز میں مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ لیکن ان سے متعلق جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ابھی تک جو محکمہ انصاف نے اور جو خبریں آ رہی ہیں ان کے پاس، وہ مخبر کی زبانی ہیں، جو مخبر نے بتائی ہیں چیزیں۔ ابھی تو تحقیقات ہونی ہے، یہ کیس چلے گا، اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ ان کا کراچی سے بھی کوئی کرمنل ریکارڈ ابھی تک کوئی ان کا حاصل نہیں ہوا ہے مرچنٹ کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کسی طور پہ یہ کسی چیز میں ملوث ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی تحقیقات ہوں گی، کیس چلے گا، شواہد اکٹھے کیے جائیں گے، اس کے بعد ہی باتیں سامنے آئیں گی۔ بس کہنا یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے جلد بازی میں کام نہ لیں، جیسے کہ بنگلہ دیش کی صورتحال ہمارے سامنے ہوئی، ہمارے میڈیا سارا ہو گیا کہ فتح کر لیا جی، بھارت کی جو حکومت تھی وہاں پہ کٹ پتلی حکومت تھی، شیخ حسینہ واحد کو وہاں سے بھگا دیا گیا ہے، اس کے بعد جو حالات وہاں پہ خراب ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو ہم جلد بازی کے اندر ایک دم انگلیاں اٹھا لیتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ جم مارتے ہیں کنکلوژن کے اوپر، تو وہاں تک نہیں جانا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ضبط سے کام لینا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ تحقیقات کہاں تک آتی ہیں، پھر مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔